السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس کا 7th سیشن کنٹینیو کریں گے. یہ کلاس اسلامک ہسٹری کی ہے اور اس کا سب ٹائٹل کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، اور اس میں جو ہے ہم اسلام کی تاریخ شروع سے کریشن آف دا ورلڈ سے لے کے پریزنٹ ٹائم تک ڈسکس کریں گے. الحمدللہ ہم لوگوں نے کافی انبیاء علیہ السلام کو اسٹڈی کیا ہے. لاسٹ ٹائم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسٹڈی کر رہے تھے اور ان کا تقریباً ہاف فرسٹ پارٹ تھا. آج ہم اس دوسرے پارٹ کو شروع کریں گے. اینڈ جسٹ ایز اے ریمائنڈر ٹو ایوری ون، ٹو مائی سیلف اینڈ ایوری ون، کہ ہمارا مقصد جو ہے، باٹم لائن جو ہے وہ انشاءاللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے کنیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کریں. تو ہمارے ان تمام کوششوں کا، ان تمام اسٹڈی کا مقصد صرف اور صرف یہ واحد مقصد ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب کریں انشاءاللہ. کورس موڈیول وغیرہ اگین میں ہر سلائیڈ میں ہر سیشن میں آپ لوگوں کو سلائیڈ دکھاتا ہوں پیغمبروں کی اسٹرکچر، تاکہ آپ لوگوں کو ان کا آرڈر اور ان کی جنریشن بیچ میں پتہ چلتی رہیں. آج ہم جو ہیں یا بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں. جیسے پتہ ہے تو یہ یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ان کا دوسرا لقب تھا. یہ ساری ان کی آل اولاد بنی اسرائیل ہیں، ان کے پیغمبر. یوسف علیہ السلام کو ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹڈی کر لیا تھا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شروع کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کا آج دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. یہ سارے پیغمبر جو قرآن شریف میں مینشن ہیں ان کے نام ہیں. یہ سارے ان کی لوکیشنز ہیں جہاں جہاں پیغمبر آئے، جو کہ پریٹی مچ سعودی عرب کے سمجھیے ارد گرد، سعودی عرب میں اس کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر جگہ جو ہے پیغمبر، اور سب سے زیادہ فلسطین کے ایریا میں آئے. یہ اپروکسیمیٹ ڈیٹس ہیں پیغمبروں کی. یہ ہر دفعہ آپ کے ساتھ سلائڈس میں شیئر ہوتا ہے تاکہ آپ اس کو ذہن میں اندازہ کر لیں. جب کوئز ہوگا تو اس میں ڈیٹس نہیں پوچھوں گا میں، لیکن اپروکسیمیٹ ریجن لوگ پوچھ سکتا ہوں کہ پیغمبر کہاں پہ آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس دور میں آئے، یعنی 100 سال کے کس پیریڈ میں آئے. تو یہ اس طرح سے ڈیٹس یاد رکھنی ہوگی، اسپیسیفک نہیں، کیونکہ یہ بھی کوئی 100% ایکوریٹ ڈیٹس نہیں ہے. یہ دیز آر آل اپروکسیمیشنز. دنیا کا نقشہ آئی ہوپ کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے دنیا کا نقشہ آ گیا ہوگا، دیواروں پہ لگا ہوا ہوگا، آپ لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے، اسٹڈی کرتے ہوں گے. یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے جس میں زیادہ تر پیغمبر ہم لوگ آج اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا، ایک چیز جو میں نے پہلی کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، آج میں دوبارہ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کو کچھ ڈاؤٹس ہیں اسرائیلی روایات کے بارے میں. لیکن یہ ہماری جو کلاس ہے نا، یہ ہے اسلامک ہسٹری پہ. تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ بہرحال اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس طرح سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اسلامک ہسٹری سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں. کریشن آف دا ورلڈ سے لے کے اور آج تک کی دنیا تک اسلام، مسلمان، یہ سب ایک دوسرے سے کیسے کنیکٹڈ ہیں اور ہم اس کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ ناول کی طرح پڑھ لیں یا کوئی بالکل وہ ایک یونیک ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا جس وقت کے لحاظ سے اس کا کچھ آئیڈیا دے دیا. کچھ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیں، اور پھر کچھ چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیں کہ جو ہے ہم ان کے اوپر فکر کریں، اور اپنے جب ہم قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہوئے پھر ہم ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں. اسی طرح سے چونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ سب اللہ کے نبی ہیں، وہی اللہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا اور پھر اس سے انسان کی جنریشن چلائی اور پھر اسی میں انبیاء کرام پیدا کیے. تو اس میں جو توراۃ اور انجیل اور زبور میں جو بھی واقعات آتے ہیں، تو ان میں بہت سے واقعات جو سینہ بہ سینہ چل کے سم ہاؤ ڈاکیومنٹ ہو کے ہم تک پہنچتے ہیں. تو ان کی اہمیت کیا ہے یا یہ کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. تو اس کو پلیز آپ سب لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں تاکہ ہم لوگ ہماری یہ قرآن کی کلاس نہیں ہے، حدیث کی کلاس نہیں ہے،
ہماری یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، ہماری یہ اسلامک ہسٹری کی کلاس ہے، اور اس میں ہم وہی اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرف گائیڈ کیا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کی روایات کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ مینلی جو ہے یہ توریت اور انجیل سے لی گئی باتیں ہیں، اور وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جو قرآن اور سنہ کے عین مطابق ہیں، یعنی قرآن اور سنہ کے اگر عین مطابق ہیں تو پھر وہ ہم تو انہیں ایکسیپٹ کریں گے، اور ہم ان کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل قرآن و سنت کی ہی طرح کی باتیں کنفرم کر رہی ہیں قرآن و سنت کو۔ دوسرے قسم کی روایات ہوتی ہیں کہ وہ قرآن وہ ایسی کچھ ڈفرینٹ باتیں ہوتی ہیں جو کہ جیسے ہم گیپس پر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایسے واقعات ہوئے کہ جو توریت میں مینشن ہے، لیکن قرآن نے ان کا نہ کوئی مینشن کیا، نہ ان کے خلاف کوئی چیز مینشن کی، نہ وہ سننے حدیث کے لحاظ سے کسی غلط طرف لے جاتی ہیں، تو وہ کہلاتی ہیں۔ تو پھر ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ریجیکٹ کریں گے، یعنی ان کو ہم مینشن کر سکتے ہیں، ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی چیز کو نگیٹ نہیں کر رہے ہیں، قرآن اور سنت کی چیز کو۔ تیسری قسم کی وہ چیز ہوتی ہے جو قرآن اور سنت کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، یعنی کسی چیز میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے، اور وہ کوئی اسلامک شریعہ کے مین پرنسپل کے خلاف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی، جس طرح سے فار ایگزامپل ان لوگوں نے یہودیوں نے ایک چیز یہ نکال لی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ وہ جو ان کو ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کو جو خواب آیا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ 100% کانٹرڈکٹ کر رہی ہے قرآن سے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفصیل سے یہ سمجھایا ہے، اور قرآن نے بہت تفصیل سے سمجھایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آیا تھا ذبح کرنا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیں گے، نہ ہم انہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اسے یوز کرے گا تو ہم اسے مطلب اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی دس از سم تھنگ وی آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک اٹ اور بلیو ان اٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو یہ خیال رکھیں کہ اب بہت سی چیزوں میں جو میں اسلامک ہسٹری کی کلاس ہے اس میں آپ لوگوں سے جو ذکر کروں گا وہ بیسیکلی ایسی چیزوں کا ذکر کروں گا یقیناً کنیکٹنگ دا ڈاٹس کے لیے کہ جو قرآن اور سنت سے یا تو بالکل عین اس کے مطابق ہیں یا کم از کم اس سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی۔ اس کو کہتے ہیں اسرائیلی روایات، اور انگلش میں اس کو اسرائیلیات کے نام سے بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی اسرائیلیات کے نام سے بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ تو پلیز یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر نے نیریٹ کیا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, convey my teachings to the people even if it were a single sentence. بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ تو اس کا پہلا حصہ یہ ہے، and tell others the stories of Bani Israel which have been taught to you, for it is not sinful to do so۔ یعنی کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ بنی اسرائیل کی روایات کو لیتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر آپ کو اس کی چیزوں کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے۔ اور پھر آخری حصہ ہے کہ and whoever tells a lie on me intentionally will surely take his place in the hellfire۔ یعنی کہ اگر کسی نے میرے اوپر کوئی بہتان باندھا، کوئی غلط بات باندھی، تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ہمیں نشانی ملی ہے، کوئی سائن ملا ہے، کوئی آیت ملی ہے، تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم بنی اسرائیل کی چیزوں کو لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جو چیز قرآن شریف سے اور سنت سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتی۔ اور پھر یہ کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی چیز ایسی باندھے گا کہ جو انہوں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جنت دوزخ میں بنا لے۔ یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی روایات یا ایسی چیزیں یہ کہہ کے بیان کر دیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو پھر اس کے اوپر بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنے ذہنوں میں بہت کلیئر کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ فار دا ریسٹ آف دا کلاس، تاکہ پھر ہم میں سے کسی کو کوئی شک و شبہات نہ رہے۔ اور اگر اسٹل کوئی ایسا چیز میں مینشن کر دیتا ہوں جس میں آپ کے خیال میں وہ چیز صحیح نہیں ہے، تو پلیز، میں بھی کوئی اسکالر نہیں ہوں، اور میں بھی آپ ہی لوگوں سے سیکھ رہا ہوں، کتابوں سے سیکھ رہا ہوں، بڑے علماء سے سیکھ رہا ہوں، لیکن میں تو ابھی بہت ہی چھوٹے لیول پہ سمجھیں طالب علم ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بالکل اس بات میں شرمائے نہیں کہ مجھے میری تصحیح کر دیا کریں کہ بھائی۔ اور میری بہت سی بہنوں نے، بھائیوں نے مجھے ڈائریکٹ میسیجز پہ بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جو میں ٹوٹلی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ وہ چیزیں مزید کلیریفیکیشن مانگتی تھیں، اسی وجہ سے اب میں تھوڑا سا اور زیادہ چیزوں کو کلیریفائی کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اچھا،
اسی طرح سے ایک جو حضرت ایک ہماری سسٹر نے میرا ذہن اس کی طرف وہ کیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منہ میں انگارہ رکھنے کا واقعہ تھا، وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، اور وہ انہوں نے مجھے ریمائنڈ کرایا کہ یہ چیز کسی حدیث سے، قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اینڈ شی از ویری رائٹ، یہ چیز قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک اسرائیلی روایات سے لیا گیا، کیونکہ بہت سے مفسرین قرآن جو ہے نا، جب سے سمجھیے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تو ان میں سے بہت سی چیزوں کو لے کے، لیکن جو ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفسرین کرام ہیں نا، وہ اتنے آرام سے کسی اسرائیلی روایت کو یا کسی دوسرے اسٹوری کو کوٹ نہیں کرتے انلیس کہ اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ ریسرچ ہو اور ان کو شرح صدر ہو، ان کا مطلب کنٹینٹ ہو اس بات کے اوپر کہ یہ چیز صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے ایک تفسیر کا یہ پیسج ہے، اس کو میں پورا پڑھوں گا تو نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں نے لکھ دیا ہے تو آپ لوگ سلائڈس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مولانا مفتی شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے اس کا ایک پیسج ہے، جس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ لکھا ہے، جس کے اندر فرعون نے جو ہے ناراض ہو گیا تھا، ان کو قتل کرنے کی بات کرنے لگا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا یا ان کی داڑھی کھینچی تھی، تو جو ہے اس کے بعد بی بی آسیہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، تو اس کے بعد اس کے سامنے انگارے اور جو ہیرے جواہرات کی ٹرے لائی گئی تھی، تو انہوں نے ہیرے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کا ہاتھ کول کی طرف کر دیا تاکہ ان کی جان بچ جائے، تو انہوں نے اٹھا کے کوئلہ منہ میں رکھ لیا۔ تو اب یہ اگین یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنے بڑے مفسر نے بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یقیناً کوئی اوتھینٹک اسرائیلی روایت کے تھرو جو کسی بھی قرآن اور حدیث کی چیز سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی۔ اور یہ پھر پرانے زمانے کے مظہری اور قرطبی جو بہت بڑے مفسرین بھی تھے اور تاریخ دان بھی تھے، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے جس کو مولانا مفتی شفیع صاحب نے کوٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ اچھا، بی بی آسیہ کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا، تو وہ میں تھوڑا سا بتا دوں۔ لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ تھوڑا مزید چیزیں بتاؤں گا۔ تو بی بی آسیہ کے جو مطلب کس طرح سے وہ فرعون کی بیوی بنی، اس کا کوئی بہت ہی ڈیٹیل واقعہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ کہ وہ بنی اسرائیل سے تھیں یہ ہمیں پتہ ہے، اور پراببلی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین ابراہیمک ریلیجن پہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم کی آل اولاد سے تھے، تو ظاہر سی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد پھر وہ مصر میں ہی رہ گئے تھے، اور ساری انہی کی آل اولاد سے یہ پورا بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ بنی تھی، جو سبتی کہلاتی تھی، تو اس میں سے یقیناً وہ تھیں۔ اور اس کے بعد جب ان کی فرعون سے شادی ہو گئی، اور وہ لیکن تھیں بہت نیک خاتون، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا ذکر بھی کیا ہے، اور بلکہ اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو بہت عزت سے ان کا نام لیا ہے، حضرت مریم کا، حضرت بی بی آسیہ کا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو یہ ہم تفصیل سے سیرت النبی میں بھی بیان کریں گے اس بات کو۔ تو یہ تقریباً وہ واقعہ ہے جب جو میجیشینز تھے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت جو میجیشینز نے جب سجدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو اس وقت کہتے ہیں کہ وہ بی بی آسیہ بھی اسلام لے آئی تھیں، اور ظاہر بات ہے اس وقت تو انہوں نے ووکلی کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا، ان کو بہت ٹارچر کیا، اور اتنا زیادہ ٹارچر کیا کہ ان کی یعنی کہ ان کے ہاتھوں میں جس طرح سلیب میں لٹکاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑ کے، اور پھر وہ ایک پتھر سے ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، کہ اس وقت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان نکال لی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور جنت میں ہیں۔ اور اس قرآن شریف کی ایک آیت ہے، And Allah set forth an example for the believers, the wife of Pharaoh, who prayed, My Lord, build me a house in paradise near you. Deliver me from Pharaoh and his evil doing, and save me from the wrongdoing people. تو حضرت بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ایک گھر بنا دیں، کیونکہ ان کے اوپر جو بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، اور مجھے فرعون سے نجات دے دیں، اور تاکہ جو ہے میں آزاد ہو جاؤں یہاں سے اتنے ظلم و ستم سے۔ تو بی بی آسیہ کا سمجھیے کہ ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اور اس کی جو ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ انشاءاللہ اور بھی بات۔ ایک اور سوال آیا تھا کہ اس زمانے خیال میں شعیب نے پوچھا تھا، آئی ہوپ کہ شعیب آج ہوں گے، شعیب نے پوچھا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سی زبان بولی جاتی تھی، اور حضرت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور تو جو جنرل کنسنسس ہے علماء کا وہ یہ ہے کہ عبرانی زبان بولی جاتی تھی، یعنی ہیبریو وہی ہے جو آج بھی اسرائیل میں یا فلسطین میں آپ کہیے کہ بہت سے لوگ بولتے بھی ہیں، اور اس کی بہت سی اسکرپٹس موجود ہیں ان لوگوں کے پاس، پرانی اسکرپٹ جو ہیبریو میں تھی۔ لیکن اس زمانے میں ایرامائک بھی بولی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایرامائک ان کی مین زبان تھی، لیکن وہ ہبریو بھی بولتے تھے اور اس زمانے میں دونوں زبانیں بولنے والے لوگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے نبی تھے اور پہلے انسان تھے، تو ان کی لینگویج کو ایڈامک بولتے ہیں، جس طرح ایرامائک بولتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کو ایڈامک بولتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی زبان تھی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ہبریو سے پہلے عربی اور ایرامائک جو ہے وہ بھی بولی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ عربک لینگویج تھی، ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن یہ کہ موسٹلی جو پیغمبر تھے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی زبانیں ہبریو تھیں یا ایرامائک تھیں، اور پھر شاید اس کی ایک وجہ اللہ عالم، مطلب میرا ایک وہ ہے کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زبان عربی ہونی تھی، وہی زبان جو قرآن کی زبان ہے، وہی زبان جو اللہ تعالیٰ نے پریفر کی، تو پھر اس وجہ سے ان کو ایک ڈسٹنکشن دینے کے لیے باقی دوسری زبانیں تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربک تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اب ہم لاسٹ کلاس کی تھوڑی سی سمری کر لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا تھا۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پڑھا۔ ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ میں پیدا ہوئے، مصر میں، اور وہ زمانہ فرعون کا تھا، وہاں کے تمام بادشاہوں کو فرعونی کہتے تھے، تو ان کے باپ و بیٹے سب جو ہوتے تھے وہ فرعونی کہلاتے تھے، لیکن ایک اسپیسیفک فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تھا، اس کو رامسیس دی سیکنڈ بولتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جب انہوں نے فرعون نے خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر ملی، تو اس نے تمام لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا، کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اور میل ہوتا تھا، بچہ بیٹا ہوتا تھا، تو اس کو مروا دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ چیز پتہ تھی، تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا ہوا ہے اور جو ہے فرعون سے مروا دے گا، تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، ان کے دل میں القاء کیا کہ اس کو ایک ڈبے میں، ایک باکس میں رکھ کے، اور جو ہے اس کو پانی میں بہا دو، دریا میں۔ تو وہ پھر فرعون کے محل میں پہنچا، پھر جو ہے وہ فرعون کے محل میں حضرت بی بی آسیہ کو ملا، انہوں نے اس کو فرعون سے سفارش کر کے اس کو ان کے اپنے پاس رکھ لیا۔ ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما ساری فرعون کے محل میں ہوئی۔ پھر ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب وہ ٹین ایجر تھے، انہوں نے باہر نکل کے ایک شخص کو مارا، اس کے مکہ، یہ کسی دوسرے کو بچانے کے لیے، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ڈر کے وہاں سے، فرعون کے ڈر سے وہاں سے نکل گئے، اور چلتے چلتے پھر پورا سینائی پیننسولا کراس کرنے کے بعد وہ پہنچے مدین۔ یہ وہی شہر ہے جو زیادہ علماء کرام کا خیال ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مدین ہے یہ وہی ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا زلزلے کا، اور اس کا وہ عذاب آ چکا ہے، اور اب یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کہیں اور موو ہو کے چھوٹی کسی اور، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام پہ تو عذاب نہیں آتا، اس کی قوم پہ آتا ہے، تو یہ کہیں دوسری جگہ پہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، نابینا ہیں، اور یہ چیز اس سے ریلیٹ کرتی ہے۔ اور جب آپ کیلکولیشن کریں ایئرس کی، تو تقریباً یہی ٹائم نکلتا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے بڑھاپے کا دور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، وہاں ان کی شادی ہوئی انہیں کی بیٹی سے، پھر شادی کے بعد وہ واپس ایجپٹ آئے، مصر میں آئے، اپنے گھر والوں کے خیر خبر لینے آ رہے تھے، لیکن راستے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی کوہ طور پہ، اور پھر ان سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جا کے میرا پیغام لے کے جاؤ، اور فرعون کو اللہ کی ایک ہونے کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی اپنی کہ میری زبان میں اثر پیدا کر دے، اور میری زبان کے عقدے کو کھول دے، اور میرے ساتھ میرے بھائی کو نبی بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کے فرعون کو جا کے پیغام دے سکیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پورا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جب فرعون کو ساری چیزیں سائنس دکھانے کے بعد بہت سے عذاب آئے، سب کچھ ہوا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کسی طرح سے نہیں مانے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے سارے بنی اسرائیل جو کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھے ان کو لے کے، اور جو ہے تم نکل جاؤ اور اس کو خیرباد کہہ دو، اس شہر کو اور ملک کو۔ تو وہ وہاں سے نکلے، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا، پھر فرعون نے پیچھا کرتے ہوئے پھر وہ واقعہ آیا کہ جب یہ لوگ ریڈ سی کے قریب پہنچے، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنا عصا پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، تو وہ دریا، یعنی پانی ایک دوسری طرف ہو گیا، یعنی کہ درمیان میں ایک خشکی کا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم اس سے نکل گئی۔ جب فرعون آیا تو وہ اس کے بیچ میں پھنس گیا، اور پانی دوبارہ مل گیا، اور فرعون اور اس کی تمام قوم، جس میں اس کی ساری آرمی جسے تقریباً 1.5 ملین لوگ تھے، وہ اس میں ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈسٹروائے کر دیا اور ایک بہت بڑی نشانی بنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بھی کہا کہ ہم فرعون کو ایک نشانی بنا دیں گے تم لوگوں کے لیے۔ وہ پھر ہم سب کو پتا ہے کہ پھر اس کی لاش بھی مل گئی، وہ ممی اس کی آج تک ہے،
اور جو ہے وہ آج تک محفوظ ہے، اور غالباً ایک نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم رکھے گا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ہم نے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی دی تھیں کہ ان کی یعقوب علیہ السلام سے تقریباً 5 جنریشن کے بعد وہ آئے تھے۔ اور یہ چیز یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالنے کے بعد یہاں آئے تھے مصر میں، تو یوسف علیہ السلام یہیں آباد ہو گئے تھے، ان کی آل اولاد یہیں رہی، اور جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 دوسرے بیٹے، یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور ان کے والد، ان سب کو انہوں نے پھر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو آپ سمجھیے یہ اسرائیل ہیں، تو ان کی پھر جتنی قوم تھی وہ ساری بنی اسرائیل کہلائی، اور وہ سب یہیں تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد تقریباً 4 جنریشن کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی جنریشن میں، یعنی یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد سے۔ اور پھر اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے ہمیں ٹریکنگ جو ہے بہت اچھی ملتی ہے، یہاں سے ہم ڈاٹس بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں باقی دوسرے انبیاء تک۔ تو یہ جو اگلی کلاسیں آ رہی ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اگر آپ لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کی چین کو صحیح سے یاد سے رکھنا ہے یا سمجھنا ہے، تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ ایک نقشہ مجھے ملا تھا، یہ بھی ضرورت ہے انٹرنیٹ سے ہی میں نے لیا ہے، تو یہ پرابیبلی کوئی ڈفرینٹ مطلب یہ کہ مسلمانوں کا نقشہ نہیں ہے، یہ پرابلی کرسچنس کا نقشہ ہے، لیکن آپ دیکھیے یہ فرٹائل کریسنٹ ہے کیونکہ ان کی ہسٹری یہ اور ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے، جو ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، وہ یہاں سے ہوتے ہوئے حران گئے، یہاں ٹھہرے، پھر یہاں سے سمجھیں آپ سیریا وغیرہ ہوتے ہوئے پورا آ کے پھر وہ فلسطین میں رہے، پھر وہ کچھ دنوں کے لیے جب قحط پڑ گیا تھا تو مصر بھی گئے، پھر واپس آئے۔ تو یہ پورا جو ریڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر اسی طرح سے اسحاق علیہ السلام، وہ ان کی تو بہت زیادہ جرنی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ان کی جرنی بس فلسطین کے ارد گرد ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تو پہلے تو فلسطین میں تھے، پھر یہاں سے نکل کے ایجپٹ چلے گئے، پھر یہیں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی لاش کو واپس لا کے فلسطین میں دفنایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک نقشہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی آل اولاد کس طرح سے آباد ہوئی اس پورے ایریا میں۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے ذکر کر لیا کہ وہ کلیم اللہ کے 136 دفعہ ان کا ذکر ہوا ہے قرآن شریف میں، یہ ساری قرآن کی صورتیں اور آیات ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز تھوڑا سا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو لینیج تھی اس کے اوپر بھی ایک سوال ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر دیں موسیٰ بن عمران بن یسہر بن قاہز بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، تو اگر یہ دیکھیں یہ یعقوب علیہ السلام کی جو ہیں یہ 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ان کے زلفا سے دو بچے تھے، بلحا سے 2 تھے، راہیل یعنی ریچل سے 2 تھے جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ایک بنیامین تھے، اور پھر لیا جو تھے، لیا اور ریچل بہنیں تھیں، یہ ان کے ماموں کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ لیا جو تھیں ان سے پھر ان کے 6 بچے ہوئے جن میں سے ایک لاوی تھی۔ لاوی جو ہیں یہ لاوی ہیں یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں، یعنی جو لیا کے بچے تھے ان میں سے لاوی تھے، لاوی کی اولاد سے پھر ان سے آپ دیکھیں پھر جوڈا جن سے یہودی پورے بنے ہیں، سو آن، وہ ذکر ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا حصہ، یہ سب چیزیں اصل میں کلیریفائی کرنا بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے کہا آپ سب سے ڈسکس کر لوں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ نقشہ بھی اب آپ دوبارہ سے ذہن میں لے آئیں کہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں سے نکلے، جب فرعون کے ایک قبطی کو مارا انہوں نے، وہ مر گیا، یہاں سے آئے، پھر وہ جو ہے یہاں گھومتے ہوئے سینائی پیننسولا میں مدین میں آ کے رہے، یہاں شادی کی، یہاں سے واپس آئے، واپس آ کے فرعون کو پیغام دیا، فرعون نہیں مانا، پھر بنی اسرائیل کو لے کے جو ریڈ ہے بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلے، انہوں نے سمندر کراس کیا، پھر یہاں سینائی پیننسولا میں رہے، پھر یہ واقعہ آتا ہے کہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ فلسطین میں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا وہ آج ہم ذکر کریں گے، وہاں سے پھر واپس آ گئے، پھر اس ایریے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک عذاب کی قسم کا بھیجا تھا، کیونکہ انہوں نے ہولی لینڈ کو جہاد کرنے پہ مانے نہیں تھے۔ پھر یہاں وہ کرتے رہے پھر 40 سال پورے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پراببلی اللہ عالم لیکن شاید ان کا یہیں کہیں انتقال ہوا، اور لیکن ان کو پھر یہاں پہ جا کے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ فلسطین کے قریب ترین جگہ پہ جا کے ان کا مزار بنا، مطلب ان کو دفنایا جائے، تو وہ یہاں پہ ان کی قبر ہے، اللہ عالم۔ اچھا جی، اب جو ہے جب فیرو کی آرمی ڈراؤن ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے سی کراس کر لیا اور پھر ان کی جرنی شروع ہو گئی اسی ایریے میں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے، تو سب سے پہلے وہ ایک جگہ پہنچے، ابھی راستے میں ہی تھے، تو وہاں پہ جو ہے اس کا واقعہ قرآن شریف سورہ اعراف میں ہے
کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔ یعنی جب جیسے یہ لوگ نکلے، اب سوچیں بنی اسرائیل کون ہے قوم، اس کے بعد تھوڑا سا میں تفصیل سے چلوں گا تاکہ انشاءاللہ سب کو چیزیں کلیئر رہیں کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کو بچانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر انہوں نے فرعون کے اوپر جتنے عذاب آئے، جتنی نشانیاں آئیں وہ انہوں نے دیکھیں، وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پھر فرعون غرق ہوا، پھر بھی انہوں نے جیسے ہی وہاں سے نکلے ابھی ابھی اللہ نے انہیں بچایا ہے، لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ اس قوم نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہمیں تو اللہ نظر نہیں آتا، ہمارے لیے کوئی بت بنا دو، جس طرح یہ لوگ چھوٹے چھوٹے بت بنا کے پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ قال انکم قوم تجہلون، یعنی کہ تم لوگ بہت جاہل ہو کہ تم لوگوں کو اتنا کچھ دکھانے کے باوجود تم لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور وہ پھر آگے چلے۔ پھر جب وہ فلسطین کے قریب پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بیسیکلی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تم جا کے جہاد کرو، یہاں جہاد کا حکم آیا کہ اس جگہ پہ فلسطین کے علاقے میں عمالیق ایک قوم تھی، وہ رہتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کو لے جاؤ اور ان کو کنونس کرو کہ یہ جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم کو فتح نصیب کرے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بہت بڑے، بہت ہی ہیوج قسم کے لوگ ہوتے تھے، بہت طاقتور ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کو بیسیکلی انہوں نے نہیں مانا۔ تو قرآن شریف میں آتا ہے کہ او مائی پیپل انٹر دا ہولی لینڈ وچ اللہ ہیز ڈیسٹنڈ فار یو اینڈ ڈو ناٹ ٹرن بیک لیسٹ یو شوڈ ٹرن لوزرس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ہم تمہیں فتح دے دیں گے، چلے جاؤ اس لینڈ کے اندر، صرف ایک دفعہ انٹر ہو جاؤ، ہم تمہیں فتح دے دیں گے، لیکن جہاد کی نیت سے۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا لیسٹ یو شوڈ ٹرن لوزرس، تو تم جو ہو تم کو لوزرز بنا دیا جائے گا۔ جب انہوں نے ریفیوز کر دیا انٹر ہونے سے، تو پھر قرآن شریف میں آتا ہے کہ they said oh Musa there is a nation of tyrants over there and we shall never enter it until they get out of it, if they do get out of it we are ready to go in۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ ہم تو نہیں جا سکتے، بہت طاقتور لوگ ہیں، جب یہ خود سے باہر نکلیں گے تو ہم جائیں گے، اور اگر وہ نہیں نکلے تو پھر ہم اندر نہیں جائیں گے۔ Set two men from among the God fearing on whom Allah had bestowed his favor, enter the gate charging upon them, once you have entered it you will be the ones who will prevail, in Allah you must place your trust if you are believers۔ تو دو اس میں سے لوگ تھے جو اللہ کے گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنے والے، ان لوگوں نے بھی ان کو ریمائنڈ کرایا لیکن وہ ان کی بات بھی نہیں مانے۔ اللہ made this land prohibited for them for 40 years۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب تم 40 سال تک اسی ریگستانوں میں بھٹکتے رہو گے اور یہی تمہارا عذاب ہے، اور پھر جا کے تمہیں اگر تم لوگوں نے معافی مانگی تو پھر تمہیں وہ ملے گا۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ he said oh my lord I have no control، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں oh my lord I have no control except over myself and my brother، یعنی مجھے اپنے اوپر اور ہارون علیہ السلام کے اوپر تو کنٹرول ہے لیکن میرے اس قوم پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے۔ so make a distinction between us and the sinning people، یہ گناہ کرنے والے، یعنی فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی میرے اور فاسق قوم کے درمیان فرق پیدا کر دے۔ اللہ نے کہا this land is prohibited to them for 40 years، they shall be wandering around the earth so do not grieve for the sinning people۔ تو ٹھیک ہے ان کے لیے 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ممنوع قرار دے دیا کہ اس لینڈ میں داخل ہو سکیں، اور وہ سب بھٹکتے پھریں گے، اور تم اس میں پریشان نہیں ہو، تم گریف نہیں کرو۔ بنی اسرائیل became very unruly and were just doing what they pleased، یعنی وہ ان تمام چیزوں کے باوجود اسٹل وہ کوئی بات نہیں مانتے تھے، کوئی اللہ کی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے تھرو آتی تھی کچھ نہیں مانتے تھے، بہت ہی ناخلف قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے کوئی رول نہیں ہے، یعنی کہ وہ اتنے سوالات کرتے تھے، ہر چیز میں مین میخ نکالتے تھے، ہر چیز میں حجت کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی رولز ہی نہیں تو ہم فالو کیا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کے لیے کوئی رولز بھیج دے، کوئی گائیڈ لائنز بھیج دے تاکہ یہ لوگ سکسیسفل ہو سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی قوم ہے تو وہ بیچارے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس قوم کو ہدایت مل جائے، کسی طرح سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ ایون کہ جب ان کے اوپر یہ 40 سال کا بھٹکنے کا اللہ نے دے دیا، ایون دین موسیٰ علیہ السلام ساتھ رہے
اور کوشش کرتے رہے کسی طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، لیکن یہ قوم بڑی جاہل تھی اور قرآن شریف میں بھی اس کا بہت دفعہ ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم میرے پاس، یعنی انہوں نے اپوائنٹمنٹ دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم میرے پاس آؤ، لیکن میرے پاس آ کے سیکلوژن میں ایک جگہ تم 30 دن کے روزے رکھو، 30 دن وہاں رہو اکیلے اور 30 دن کے روزے رکھو، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 10 دن اور بڑھا دیے، تو ٹوٹل 40 دن ان کو روزے رکھنے کو کہا، اور جب وہ دن کمپلیٹ ہو گئے تو پھر موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور پھر ان سے بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا کہ جبل طور پر آؤ۔ جبل طور پہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس اپنی قوم کو چھوڑا اور ان سے کہا کہ تم ان کا خیال رکھنا، دیکھنا یہ مس بہیو نہ کریں، مس گائیڈ نہ ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 میریکل دیے تھے، جس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنی بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور جو ہے فرعون کو اللہ کی دعوت دو۔ پھر انہوں نے 40 دن 40 راتیں لگائیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ and we made an appointment with Musa for 30 nights when we supplemented them and with another 10, so the total period fixed by his Lord was 40 nights. Musa said to his brother Harun, take my place among my people and keep things right and do not follow the way of mischief makers. یعنی انہوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ ہارون میرے بھائی تم میری قوم کا خیال رکھنا اور میک شیور کرنا کہ یہ لوگ کسی دھوکے بازی میں نہ پڑ جائیں۔ پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، صرف تجلی ایک پہاڑ پہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کا واقعہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ when Moses came at the appointed time and his Lord spoke to him, he asked, my Lord, reveal yourself to me so I may see you. Allah answered, you cannot see me, but look at the mountain. If it remains firm in its place, only then will you see me. When his Lord appeared to the mountain, he leveled it to dust and Moses collapsed unconscious. وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، بالکل سرما بن گیا، یعنی کہ اس کو جل کے خاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ when he recovered he cried. جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے تو وہ چیخے glory be to you, I turn to you in repentance and I am the first of the believers. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ ہی ہمارے لارڈ ہیں، اور میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا بلیور ہوں، یعنی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی تو انہوں نے اب اس میں بھی فخر سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا بلیور ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دی۔ توریت باقاعدہ ریممبر کہ فزیکل لوح تھی، تختیاں تھیں، جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیں، اور اس میں احکامات لکھے ہوئے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ رولز اینڈ ریگولیشنز۔ تو وہ احکامات جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ایک لوح پہ۔ He said, Musa, I have chosen you above all men for my messages and for my speaking to you. So take what I have given to you and be among the grateful. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا موسیٰ علیہ السلام پہ اور ان کی قوم پہ، بنی اسرائیل پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ we wrote for him on the tablets advice of every kind. اللہ تعالیٰ نے اس ٹیبلٹ میں، اس لوح میں تمام چیزیں لکھ دی ہیں، and explanations of all needful things، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کی سب تفصیل لکھ دی ہے۔ So I hold it firm and ask your people to hold on to the best things in it. I shall show you the house of the sinners. تو انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں کہ اسی میں ہدایت ہے، یہی رولز اینڈ ریگولیشن ہے، یہ احکامات ہیں، ان پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان کو چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب ادھر کا واقعہ سنیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے نکلے تھے تو ظاہر بات ہے اتنے دن ہو گئے۔ اب اسرائیلی جو تھے وہ ویسے ہی بہت کٹ حجت تھے اور ان کو مسلسل کسی نہ کسی گڑبڑ میں پڑے رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام بہت ہی نائس، بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے، تو بہت زیادہ غصہ نہیں تھا ان کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو غصہ بھی تھا، تو قوم کو سیدھا کر کے رکھتے تھے، لیکن یہ جب نہیں مانے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کی قوم ایک بچڑا، جو سونے کا بچڑا تھا، یہ ایک سامری جادوگر تھا، اس نے بنایا تھا، اس کی سب پوجا کرنے لگے۔ قرآن میں آتا ہے کہ and in the absence of Musa, his people made a calf from their ornaments, which was merely a sculpture with a moaning sound.
Did they not see that it neither talked to them nor could it guide them to anywhere? They adopted it as God and were so unjust. अब सामिरी ने क्या किया, इसकी भी बहुत तफसील है कि ये जब बनी इसराइल की कौम वहां से निकल रही थी तो इनके पास बहुत से क्योंकि ये लोग अमानतदार लोग थे तो बहुत से लोगों के इनके पास समझे लोगों ने रखवाई हुई थी चीजें, सोना चांदी, और इनके बाद दूसरे लोगों की बहुत सी चीजें थी जो ये जल्दी में अपने साथ ले आए थे। तो सामिरी ने इनको कन्विंस किया कि ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें गिल्टी रहे, तुम सारी जिंदगी गिल्ट फील करोगे, तो ये सब फेंक दो। तो उन्होंने वो सारा सोना जो है उठा के, सोना चांदी सब फेंक दिया। सामिरी ने क्या किया, उसको जमा किया और लोगों में ये मशहूर कर दिया कि मेरे पास फरिश्ते आए थे और उनके जो घोड़ों की डस्ट थी वो मैंने ली और ये सारा सोना चांदी को पिघलाया, आग जलाई, उसमें पिघला के उसमें ये एक गाय नुमा बछड़ा बना दिया, गाय का बच्चा सोने का, और अंदर से वो हॉलो था, तो जब हवा चलती थी उसमें से खास किस्म की आवाज निकलती थी। तो उसने ये कह के ये खुदा की आवाज है और ये खुदा की तरफ से है, तो ये तुम्हें पूजनी चाहिए और ये तुम्हारे अल्लाह ही ने भेजा है, और ये लोग जो है मूसा और ये लोग ये तुम्हें गलत तरफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो कौम ऐसी थी तो वो इसके कहने में आ गई और उनकी पूजा करने लगी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो बहुत गुस्सा हुए। अल्लाह ताला ने उनको रास्ते में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि ये अब होने वाला है, ये तुम्हारी कौम बिगड़ गई है। तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने आते ही अपनी जो लौह थी वो हाथ से फेंकी और उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ी और उनको बालों से पकड़ा और उनको झटका दिया और कहा कि तुमने मेरे बाद मेरे कौम का ये हशर कर दिया। तो इसमें कुरान शरीफ में आता है कि when Musa returned to his people angry and sad, he said, how bad is the thing you have done in my absence? How did you act in haste against the command of your Lord? He dropped down the tablets and grabbed the head of his brother, pulling him towards himself. He, Harun, said, my mother's son, the people took me as weak and were about to kill me. So do not let the enemies laugh at me and do not count me with the wrongdoers. तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा, और उनको एड्रेस किस तरह किया, ऐ मेरी माँ के बेटे। अब देखें, इसमें भी मुफस्सिरीन ने कहा है कि उन्होंने, हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ा और गुस्से से, हालांकि उनके बड़े भाई थे, लेकिन उनको गुस्से से झटका दिया, पकड़ा, लेकिन उन्होंने कहा है मेरे माँ के बेटे, यानी मेरे मोहब्बत करने वाले, मेरी माँ इतनी मोहब्बत करने वाली थी, हम दोनों उसी के बेटे हैं और हम दोनों भाई हैं, तो मेरे साथ ऐसा नहीं करो, लोग मजाक उड़ाएंगे। और मेरे बस में कुछ नहीं था। ये लोग जब इतने वो हो गए कि जब इन्होंने पूजा करनी शुरू कर दी, मैंने मना किया तो ये मुझे कत्ल करने वाले थे, तो मेरे ऊपर इनके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चला। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, फिर उन्होंने वाकया सुना, फिर सामिरी को उन्होंने यानी कि कत्ल नहीं किया, लेकिन उसको एक भेज दिया और अल्लाह ताला भी उससे नाराज था। तो अल्लाह ताला ने उसको एक पनिशमेंट दी कि जिससे उसको एक ऐसी बीमारी हो गई कि उसको फिर, मतलब उसने लोगों को अपने साथ जमा करके और उस तरह से उनको बहकाया था ना, तो अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी दे दी कि जितने ज्यादा लोग करीब आते थे या जो भी करीब आता था या उसको टच करता था तो उसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाती थी कि वो चीखने लगता था। तो उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो किसी ऐसी जगह जाके रहे जहाँ कोई ना हो, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी इंसान करीब आता था या कोई जानदार करीब आता था, उसकी हालत हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ऐसा अजाब दिया, फिर इसी अजाब में वो मर गया जंगलों में जाके। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो बछड़ा था सोने का, उसको जला के राख कर दिया, ताकि जो है कोई इसके ऊपर पे कोई ऐसा वो ना हो कि बनी इसराइल को दोबारा से इसके कोई हिस्से मिल जाए और उसकी पूजा शुरू कर दें। फिर अल्लाह ताला, वो लोगों से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम अल्लाह से माफी मांगो। फिर अल्लाह ताला ने कहा इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जिन जिन लोगों ने, क्योंकि उसमें हर किसी ने इबादत नहीं शुरू की थी, उनमें से ज्यादातर लोगों ने की, तो अल्लाह ताला ने कहा इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपने आप को खुद मार दें, यानी इनमें से उन लोगों को चुन चुन के कत्ल कर दें जिन लोगों ने बछड़े की पूजा कर दी थी, और यही एक तौबा का तरीका है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तौरात में लेके आया हूँ, इसको ले लो, और ये तुम्हारे लिए अल्लाह ने भेजी है, ये तुम्हारी गाइडलाइंस है। और उन्होंने कहा कि, तो उनकी कौम ने कहा कि नहीं, हमें इसमें से हर चीज पसंद नहीं है, हम सिर्फ वो चीज लेंगे जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छी लगती है। अल्लाह ताला उस पर बहुत नाराज हुआ। अल्लाह ताला की नाराजगी इस कदर हो गई कि अल्लाह ताला ने एक पहाड़ उठा के उस कौम के ऊपर, पूरे उनके सरों के ऊपर लाके रोक दिया, और उन्होंने कहा कि अब तुम लोग इसके नीचे दब के क्रश हो जाओगे अगर तुम नहीं मानोगे तौरात को। तो जाहिर बात है, अब तो उनके बिल्कुल मरने वाले थे, तो उसके ऊपर उन्होंने फिर अल्लाह से तौबा की, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे तौबा करवाई, और फिर उन्होंने कहा
کہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ ان کے پاس سے ہٹا دیا. لیکن وہ قوم ایسی تھی بہرحال، اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے ہمیں جو ہے لے چلو، ہم تمہارے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب جو لوگ صحیح بھی تھے، جو پوجا نہیں بھی کر رہے تھے، اب ان کے اندر بھی قوم تو وہی ہے، تو وہ پھر ان سے کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں اب اللہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ تم اللہ سے کہتے ہو، تم جا کے باتیں کرتے ہو، ہمیں بھی اللہ کو دیکھنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تم میں سے 70 آدمیوں کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ چلیں اور اپنے اور باقی قوم کے بہاف پہ وہ 70 لوگ جو ہیں اللہ سے معافی مانگیں. قرآن شریف میں آتا ہے and Musa selected 70 men from his people for our appointment. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کو میں نے جو اپوائنٹمنٹ دیا تھا اس پہ لے کر آئے. Later when the earthquake seized them, he said, my Lord, had it been your will, you could have destroyed them earlier and me too. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے، انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکے. وہ جب نہیں مانے، ضد کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک بہت ہی زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، ایک زلزلہ آیا، اور جس سے وہ سارے کے سارے مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ نے تو ان کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا، اور جو ہے اور یہ ہے میں بھی جو ہے اس میں اس تباہی کا شکار ہو گیا ہوں. اور کیا آپ ہم لوگوں کو would you destroy us for what the foolish among them have done؟ کیا ہم سب کو آپ ڈسٹروائے کر دیں گے صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو بیوقوفوں نے حرکت کی؟ It is nothing but a trial from you. یعنی کہ یہ آپ کی آزمائش ہے ہمارے اوپر. wherewith you let go astray whom you will. یہ آپ کی شان میں ہے کہ آپ کسی کو بھی ہدایت بھی دے سکتے ہیں، بھٹکا بھی سکتے ہیں. تو you are our protector, so forgive us and have mercy on us, and you are the best among those who forgive. تو موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اور آپ ہی ہمیں پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں معاف کرنے والے ہیں، اور آپ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پہ معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا. اب یہ بھی ایک نشانی ہے، اس کو بھی بنی اسرائیل نے سوچے آگے چل کے جو واقعات ہوں گے، اس کو بھی دل سے نہیں مانا. انہوں نے جب واپس آئے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ بھائی، اور وہ اس طرح سے مرے تھے، جب وہ زندہ ہوئے تو ایک ایک کر کے زندہ ہوئے، تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص مر گیا ہے پھر وہ زندہ ہو رہا ہے. یعنی یہ بھی ایک اتنی بڑی نشانی تھی. لیکن وہ اس کے اوپر بھی، اس وقتی طور کے اوپر تو انہوں نے کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی نے ہمیں مارا تھا، اور اللہ ہی نے ہمیں جلا دیا. لیکن یہ کہ بعد میں چل کے وہ پھر اس سے بھی بغاوت کر گئے. اچھا، پھر ایک سبت کا واقعہ ہوتا ہے. پھر اب یہ 40 سال کے لیے سمجھے بھٹک رہے ہیں، تو اس میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ they were not allowed to work on Saturdays. اللہ کی طرف سے ان کو یہ ہوا کہ تم سیٹرڈے کے دن کام نہیں کرو گے، باقی دن کام کرو گے، اور اس کے لحاظ سے پھر کھاؤ پیو گے. تو لیکن یہ کہ وہ اس کا جو ہے فش پکڑنا بھی ایک کام تھا، تو سیٹرڈے کو وہ فش پکڑ نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منع کیا. تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ انہوں نے فرائیڈے نائٹ کو ایک نیٹ لگاتے تھے، ایک گڑھا کھود دیتے تھے بالکل سمندر کے کنارے، تاکہ اس میں جو سیٹرڈے کو مچھلیاں آئیں وہ اس میں پھنس جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں جا سکیں. تو وہ پھر سیٹرڈے کو چھوڑ کے سنڈے کو جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو ہم نے تو سیٹرڈے کو نہیں پکڑی، اور پھر وہ مچھلیاں کھا لیتے تھے. یعنی اللہ کی نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا، اس کا ترجمہ ہے when their fish came to them openly on their Sabbath day and the day they had no Sabbath, they did not come to them. We said to them, be apes despised. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ کرنے پر ان کو سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو بندر بنا دیا، اور ہر کوئی ان سے دور رہنے لگا. اچھا، اب یہ بس 5 منٹ اور ہے میرے خیال میں، وقت تو ہو گیا ہے، لیکن میں نے آج کہا تھا تھوڑا سا اور کرتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ پرابلی اگلی کلاس میں بھی جاری رکھنا پڑے گا. اچھا، کسی نے لکھا ہے کہ یہ جو سبت کا واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس کو میں انشاءاللہ کریکٹ کر لوں گا، دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو اب وہ ڈیزرٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ پیاس لگ گئی ان کو. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں ایک سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا وہ ڈالو عصا، مارو پتھر پہ، تو اس سے 12 اسٹریمز گشٹ آؤٹ ہو گئیں. یعنی کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور سب جو ٹرائبس تھے اس میں 12 قبیلے تھے جو یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھیں. تو ان میں سب نے اپنے اپنے
جگہیں تلاش کر کے ان کو وہ کیا. اس کے بعد پھر اسی طرح وہ جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے من و سلوہ مانگا اللہ سے, یعنی سوری انہوں نے کھانا مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوہ بھیجا. سلوہ جو ہے وہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو کہ وہ بالکل قریب آ جاتا تھا اور وہ اس کو پکڑ لیتے تھے اور آرام سے کھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ایفرٹ کے ان کو یہ کھانا بھیج دیا. اور من جو ہے وہ آسمان سے ایک گندم نما دانہ ٹائپ تھا. بات کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا میٹھا ٹائپ تھا, کشمش کی طرح تھا, اور وہ رات کو جو ہے شبنم کی طرح جم جاتا تھا. وہ صبح اٹھتے تھے تو ان کو وہ شبنم کی طرح جمع ہوا ملتا تھا, تو وہ بھی بہترین کھانا تھا جس کو وہ پھر کھا لیتے تھے. تو سلوہ پرندہ تھا اور یہ من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا گندم تھا. تو اس کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے, and we divided them into 12 tribes as separate communities, and we revealed to Musa when his people asked him for water, strike the rock with your staff, then 12 springs gushed forth from it. Each tribe came to know their drinking place. We shaded them with the shadow of the clouds, and we sent down to them man and salwa, saying, eat of the good things we have provided you, and they did us no harm. Rather, they have been harming their own selves. تو یہ پورا واقعہ جو ہے جو من و سلوہ اور پانی کا اشارہ اتارا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بہت زیادہ گرمی لگی, سورج کی تپش تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ایک بادل بھیج دیا جو اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا تھا کہ وہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوا تھا. آپ سوچیں یہ ایک طرح کا پنشمنٹ ہے ان کے لیے 40 سال اس صحرا میں پھرنے کی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنے انعامات کر رہا ہے. تو ہمیں بنی اسرائیل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا ہے. اور آپ سوچیں کہ ہم سب کے لیے ایک اس میں بہت بڑی جو ہے ایک نشانی ہے. پھر وہ من و سلوہ کے ٹائرڈ ہو گئے تو انہوں نے جو ہے پھر اللہ سے کہا کہ ہمیں بار بار ہم من و سلوہ کھا کے ہم تنگ آ گئے, تو ہمیں کوئی زمین سے اگنے والی چیزیں جیسے دالیں, پیاز, ککڑیاں, اس طرح کی چیزیں دیں. تو قرآن شریف میں آتا ہے, and when you said Musa, we will no longer confine ourselves to a single food, so pray for us to your Lord that he may bring forth for us of what the earth grows, of its vegetables, its cucumbers, its wheat, its lentils, and its onions. He said, do you want to take what is inferior in exchange for what is better? جب انہوں نے یہ چیزیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اس سے کم چیز چاہیے, یعنی کہ یہ تو ہم تمہیں اتنی اچھی چیز دے رہے ہیں بغیر کام کاج کے, تو گو ڈاؤن ٹو اے ٹاؤن اینڈ یو ول ہیو واٹ یو آسک فار. تو اللہ نے کہا کہ ایک ٹاؤن میں, ایک جگہ آبادی میں جاؤ اور وہاں تمہیں سب چیزیں ملیں گی, لیکن وہاں پہ تمہیں خود سے محنت کرنی پڑیں گی, خود سے ہل چلانا پڑے گا, خود سے چیزیں اگانی پڑیں گی. ابھی تک تو تمہیں فری فنڈ میں بغیر کام کے سب چیزیں ملنی تھی, لیکن یہ تم نے اپنے لیے مشکلات خود پیدا کی ہیں. اینڈ they returned with wrath from Allah. That was because they used to deny the signs of Allah and would slay the prophets unjustly. That was because they disobeyed and transgressed all limits. تو اب ان کا مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں نشانیاں مل رہی ہیں اور یہ اللہ کی چیزوں کو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے خیال میں اب آج ابھی واقعات تو ابھی کافی سارے اور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو ان کا ایک واقعہ یہ ہے جو ان کی شرم و حیا کا ایک واقعہ ہے, اور پھر وہ جو گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ تھا ایک آدمی کے قتل کا, اور اسی طرح سے پھر انہوں نے کس طرح سے کیا, پھر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے پھر اتنا ہی, اور پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب انشاءاللہ تعالی ہم کوسچن آنسر کا سیشن شروع کر لیتے ہیں.